अस्सलाम वालेकुम जी। और इमरान खान साहब ने पूरी रियासत को मफलूज करके रख दिया है। अदालतें बिल्कुल जो सा है बेबस नजर आती हैं। वो जजेस जो ये चाहते भी हैं कि इस वक्त में हम अपनी इज्जत बचा लें, लेकिन वो मजबूर नजर आते हैं। कहा जाता है ससुर और दामाद का मामला, लेकिन ससुर इतना आगे नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मसला कुछ और है अंदर खाने। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पुलिस इस कदर घबरा रही है कि जो भी हम एक्शन ले लें, जरा सी को 19-20 हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारा हशर करना है, हम ख्याल ग्रुप पूरा तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, पाकिस्तान की 22-25 करोड़ अवाम जो सी ना वो रुल जाए, कोई परवाह नहीं। हमें परवाह जो है वो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो तो उस सूरत में है कि इमरान खान को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अदरवाइज जो हमारा लूटमार है, जो माल है, उसका तो गारंटर है या वो जिस जगह पे मौजूद है उसके तो हर चीज जो उनसी है उन्हीं के पास है, जो इमरान खान की ससुराल है। तो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। अब आप एक और चीज देखें कि इस सिस्टम को खराब कैसे किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को मफलूज कैसे किया जा रहा है। क्या इमरान खान कर रहा है? नहीं, इमरान खान के हाथ में तो एक डुगडुगी दी हुई है, उसको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है। उसी सिलसिले में मैंने एक अभी ट्वीट भी किया, और ट्वीट के अंदर जो ना ये बताया कि किस तरीके से अगर आप सुनेंगे, मैं नहीं कहता कि कोई शख्स सुने, क्योंकि जरा सा कच्चा ईमान का होता है ना, तो उसका हाल तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अहमदियों का हुआ। इसी तरीके से अहमदियों के तरीके के बाद हमने देखा कि गौहर शाही फितना आया। अच्छा, उसके बाद जो अगर कोई फितना आया तो ये आया है इमरान खान, जो कि पीटीआई की नाम का एक जमात बना के आगे आया। उसके फॉलोवर्स देखिए, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए कि इस शख्स ने किस तरीके की उन लोगों को तरबियत दी है, और इस शख्स ने नहीं दी। आप ये देखें, पूरी दुनिया का मीडिया जो है ना उसको सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं उसको सपोर्ट करती हैं। किस तरीके से दज्जाल के बारे में बताया गया है कि हर चीज, यानी कि आप ये देखें कि वो अमेरिका जाता है तो ट्रंप उसको साथ में बिठा के कहता है कि मैं अगला इलेक्शन तुम्हारे ही उसकी कंपेन मैं चलाऊंगा। कोई दुनिया का मुल्क है कि जो इस तरीके की बात सुने और खामोश रहे ना? आप कोई छोटा से छोटा सॉवरन मुल्क हो, इज्जतदार मुल्क हो, वो नहीं ये बात सुनेगा कि तुम अमेरिका हो, सुपर पावर हो, अपनी जगह पे हो, तुम्हारी मईशत में जो ना तुम्हारा किरदार बहुत बड़ा है, तुम्हारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़े फख्र की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तुम्हारे डॉलर के अंदर ताकत है। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम मामलात के अंदर मुदाखलत करो, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हमने देखा है माजी में कि बहुत दफा जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हुई है तो अमेरिकन की बात नहीं मानी गई, क्योंकि वो हमारी अपनी स्टेट का मसला था। इस वक्त में क्या सूरत हाल बनी है? इस वक्त में जो कुछ हो सकता है आप करो, यानी कि इमरान खान करे, लेकिन पूरी दुनिया की हिमायत उसको मुयस्सर है। आप ये देखें कि पिछले दिनों डेलीगेशंस आ गए, फोन कॉल्स आ गए, और सिर्फ यहां पर नहीं आई, सिर्फ यहां पर नहीं आई। आप ये देखें कि हुकूमती बेंचों के अंदर आई, हुकूमत के सरबराह जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको आई। वो बोलते ही नहीं है, वो तो स्कूलों के दौरे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन काम कर रहा हूं। बाकी सियासत जाए भाड़ में। सबसे बड़ा मेरा टारगेट ये था कि मैंने अपने भाई को उठा के उसकी सीट पे कब्जा कर लिया, उसकी पार्टी पे कब्जा कर लिया। पार्टी बर्बाद हो या जो मर्जी हो, उनकी बला से। ये बात मैं जो कहता हूं गुस्से से नहीं कहता, मैं तो एक हकीकत को बयान कर देता हूं कि यार मैं एक न्यूट्रल बंदा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं पार्टी के लिए कर रहा हूं, पार्टी के एक फर्द के लिए नहीं कर रहा कि हर शख्स परेशान है, वो नहीं पीछे हटता। उस शख्स को भी कॉल्स आई कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा फैसिलिटेटर जो है ना इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट से ज्यादा बड़ा फैसिलिटेटर, उसका हिमायत करने वाला वो शहबाज शरीफ है। और उसके साथ कौन है? वो है जरदारी साहब। यानी कि जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर और पूरे तरीके से, और इस बात का क्या पता मौलाना को नहीं है, मौलाना अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये बात जो है ना एक हकीकत है कि जिस तरीके से एक प्लान था कि पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में मियां नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया गया, उनके भाई को मुसल्लत कर दिया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके वो अहल थे ही नहीं।
وہ انہوں نے اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھیڑا گرک ہو جائے. اچھا میں اگر سائڈ پہ ہوں گا تو میرے تو پلے کھ نہیں رہنا, لہٰذا جو ہاتھ میں ہے بس ٹھیک ہے اس کو انجوائے کرو. وہ کر رہے ہیں اور بے شرمی کی عالم ان کا یہ ہے کہ آج تک وہ آگے وضاحت بھی نہیں دیتے. یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ یار میرا تعلق پی ایم ایل این سے, فائٹ کر رہی ہے مریم نواز شریف کر رہی ہے, بیڑا گرک کر چکے تھے, مزید ہو رہا تھا. اس وقت میں لوگوں کو اپنا جو موقف پیش کر رہی ہے, جو پی ایم ایل این کر رہی ہے, وہ تو مریم نواز شریف کی صورت میں کر رہی ہے. آج شکر الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سنی کہ انہوں نے 3-4 حلقوں سے ایم پی اے کے لیے پیپر جمع کرائے ہیں. میں حالانکہ اس بات کا حمایتی ہوں کہ ان کو ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ مطلب ایم پی اے بنے اور ہو سکے تو وہ اگر چیف منسٹر بن سکے, لیکن ان کی جگہ فیڈرل میں ہے, ان کی جگہ پنجاب میں نہیں ہے. میری اپنی خواہش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کا امیدوار ہونا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. ہاں اگر پبلک سمجھتی ہے, جماعت سمجھتی ہے کہ شاید خاقان عباسی ہوں تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ریزسٹنس کے حساب سے, وہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ مریم نواز شریف ہونے چاہیے. نواز شریف جو ان سے ہے نا وہ آئیں الیکشن کو لیڈ کریں, لیکن وہ جلسے نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ بہت جو ان سے نا بیماری کاٹ کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی ہے. پہلے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں, بھلے ایک دن کے لیے بنے لیکن وہ وزیر اعظم بنے, اس لیے کہ یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم نے کہ فیصلہ جو ہے نا پاکستان کی عوام کرے گی. جو فیصلہ ہے پی ایم ایل این کا, پی ایم ایل این کی قیادت کرے گی, پی ایم ایل این کا کارکن کرے گا, پی ایم ایل این کے جو لیڈران ہیں وہ کریں گے. لیڈران کے اور جو کارکنان ہیں وہ مل کے کریں گے کہ ہمارا قائد کون ہوگا, ہمارا جو ہے پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہوگا, یہ وہ کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. تو یہ بات جو ہے نا بالکل واضح ہے. جہاں تک بات رہی, دیکھیں عمران خان جو ہے نا بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. جماعت احمدیہ کی ان کو مکمل سپورٹ ہے. جماعت احمدیہ کی سپورٹ کیسی ہے؟ فائنینس سے. سب سے بڑا دنیا کے اندر جو فائنینس اکٹھا کرتے ہیں نا وہ جوئش کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی آرگنائزیشن کرتی ہے تو وہ کرتی ہے جماعت احمدیہ. اور جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تل ابیب, اسرائیل کے اندر. یہ بات یاد رکھیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں گوہر شاہی. گوہر شاہی بہت چھوٹے سے ہیں لیکن وہ یونس گوہر شاہی بیٹھا ہوا فتنے پھیلاتا رہتا ہے. عمران خان جو ہے نا اس کا کوئی لیکچر مس نہیں کرتا. دیکھیں میں اگر بات کرتا ہوں نا تو جو میرے استاد ہیں یا جو میرے جن کو میں سنتا ہوں, جن سے میں سبق لیتا ہوں, ان کا رنگ میرے اندر نظر آتا ہے, ان کے بات کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے. بالکل ایسی سی بات ہے کہ آپ مسلسل رضی دادا کے ولاگ سنیں, مسلسل متی اللہ جان کے سنیں, آپ عمران ریاض خان کے سنیں, آپ وہی باتیں دہرانا شروع کر دیں گے. یعنی کہ کسی ایک کے مسلسل سنیں. اسی طریقے سے عمران خان جو انسان یہ یونس گوہر شاہی کے سنتا ہے, جو لوگ سنتے. میں نہیں یہ کہتا کہ خدا نہ خاصا کسی کو سنے, وہ جو ہے نا غیر مسلموں کی بھی بات نہیں, کفار کی بھی بات نہیں, وہ شیطان ابلیس کا پجاری ہے. اس کی بات جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا, لیکن مطلب آپ خود سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ گوہر شاہی کون تھا. نعوذ باللہ, اللہ کی ذات کو وہ نیچے رکھتا ہے. اللہ, میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا. یعنی کہ شیطان ابلیس کا ڈائریکٹلی پجاری, اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ پہ تہمتیں وہ اس طرح کی لگاتا ہے جو کہ فضول ہیں, لیکن وہ کرتا ہے. اور اس شخص عمران خان کے اندر آپ کو اس کی پوری میری امت میری امت میری امت میری قوم, میری قوم کیا ہے؟ میری امت بھائی پاکستانی ایک قوم ہے بحیثیت قوم, امریکن سے قوم ہے, جرمن سے قوم ہے. بہت سارے تو ممالک ایسے ہیں جو کہ انڈینز قوم نہیں ہیں. انڈینز تو بہت ساروں آپ قومیتوں کا ٹولہ ہے. ان کے اندر ہندوازم نظر آتا ہے کہیں پہ, جن کو 2% کہتے ہیں, وہ جو ہمارے سردار بھائی ہیں وہ نظر آتے ہیں. کہیں پہ ہمیں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی نظر آتی ہے. کہیں پہ کرسچنز کی ایک بہت بڑی ایک وہاں پہ نظر آتی ہے, جن کے ساتھ بڑے ظلم کرتے ہیں ہندو. مسلمانوں کے ساتھ اتنے نہیں کرتے جتنے کرسچنز کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مفادات کے لیے کوئی یورپ اور امریکہ میں کوئی کرسچنز کے رائٹ کی بات نہیں ہوتی.
ہاں وہ وہاں پہ پہنچ جائے تو فوراً پروٹیکشن ضرور ان کو مل جاتی ہے، لیکن وہ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے۔ تو یہ چیز ہے جی۔ آج بہرحال عمران خان نے ثابت کیا کہ اس نے اس ریاست کو مفلوج کر دیا، اور پولیس جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اس لیے وہ آج ایکشن لے، لیکن سپریم کورٹ جو سی نا اس کی پشت پر نہیں ہے، بلکہ وہ جس وقت میں کوئی غلطی ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل ایسی صورتحال ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدماشی کی اور یہ حکم دیا میاں نواز شریف کی حکومت کو کہ جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلاؤ، اگر نہیں چلاؤ گے تو تمہارے اوپر کنٹیمپٹ ہوگی، اور جب چلایا تو پھر جو ہے نا تماشا دیکھا، اور مل کے جو ہے نا میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اور عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مل کے سازش کی۔ تو یہ ہوتی ہے سازش، کہ خود جرم کروایا جاتا ہے اور خود اس کے اوپر پھر سزا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرف آرڈر دیا ہوا ہے اور بعد میں بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ اب ان سے کوئی نہ کوئی ضرور غلطی ہوگی، تو وہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کا مال وہاں پہ ہے۔ میں بالکل کھل کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی ان سب کے مال جو ان سے ہیں نا، وہ جس جگہ پہ موجود ہیں وہ عمران خان کے سسرالی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ جتنا عمران خان کا لوٹا ہوا مال ہے، اس کے ہاتھ میں 10 کروڑ دے دو اور 10 کروڑ 1 لاکھ روپے دے دو، 10 کروڑ 1 لاکھ روپے دے دو کہ یہ آپ اپنے جو گھر پہ مہمانداری کرتے ہیں نا ان کے اوپر لگا دے، تو آپ شاید سمجھیں کہ اتنا لالچی ہوگا کہ 10 کروڑ جیب میں ڈال لے گا اور 1 لاکھ جو ہے نا ان پہ لگا دے گا۔ یہ 1 لاکھ روپے بھی نہیں لگائے گا، اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ اتنا زبردست جو ہے نا لالچی اور بھوکا آدمی نہیں لگائے گا یہ۔ تو اس کی جو جتنی جو اس کا میڈیا آپریٹ کرتا ہے نا، یہ جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ شکایات ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا زیر بحث اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ تمام میاں نواز شریف کے اچھے کام کیے ہوئے وہ ایک طرف، اور اس کا فتنہ ایک طرف، اس لیے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔